السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ گائیڈس چینل۔ ناظرین، جادو نگری اور جنات کی دنیا، یہ جو ویڈیو کا سلسلہ میں نے شروع کیا ہوا ہے اس کی آج یہ چوتھی ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کبالا میجک یعنی کالا جادو، اس کے حوالے سے کہ کالا جادو کی ہسٹری کیا ہے، تاریخ کیا ہے، اور اس جادو کو سیکھنے کا طریقہ کیا ہے، اور جادوگر کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے۔ یعنی آپ کے سامنے ایک شخص ہے، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جادوگر ہے یا نہیں ہے؟ چاہے وہ شخص اپنے آپ کو روحانی عمل کہے یا کچھ بھی کہے، اس کی ان چند علامات کو دیکھ کر پہچان سکتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے یا نہیں ہے۔ تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز نظر آتی رہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو جادو کے متعلق تھوڑا سا بتا دیں کہ جادو کی تاریخ کیا ہے اور اس کی ہسٹری کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عراق کے شہر بابل میں کسی زمانے میں ہاروت اور ماروت کو بھیجا تھا۔ اصل میں جادو جو ہے یہ اس زمانے میں بہت عروج پر تھا، اور ایک طرف انبیاء کرام دنیا میں تشریف لاتے تھے، وہ معجزات لوگوں کو دکھاتے تھے، اور دوسری طرف جادوگر جو ہے اپنے جادو کے ذریعے مختلف حربے کرتے تھے۔ تو لوگوں کے اندر یہ اشتباہ پیدا ہو گیا تھا، لوگوں کے لیے یہ فرق کرنا ختم ہو چکا تھا کہ نبی کون سا ہوتا ہے اور جادوگر کون سا ہوتا ہے۔ تو نبی کے معجزے اور جادو کے اندر فرق کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے ہاروت اور ماروت کو عراق کے شہر بابل میں بھیجا، جہاں پر یہ جادو اور یہ چیزیں اور یہ اعتقادات جو ہیں اپنے عروج پر تھے۔ چنانچہ وہ فرشتے جو ہے لوگوں کے لیے آزمائش بھی تھے، امتحان بھی تھے۔ وہ لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ جادو کیا چیز ہوتی ہے، جادو کیسے کیا جاتا ہے، اس کا طریقہ بتاتے تھے، لیکن اس سے پہلے لوگوں سے یہ عہد لیتے تھے، یہ وعدہ لیتے تھے کہ یہ ہم آپ کو اس لیے سکھا رہے ہیں کہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس طرح کرنے سے جادو ہوتا ہے اور اس طرح تم نے کرنا نہیں ہے۔ یہ ایک قسم کی لوگوں کے لیے آزمائش بھی تھی، اور لوگوں کو یہ فرق بھی سمجھانا تھا کہ جادو اور چیز ہوتی ہے اور معجزہ جو ہے وہ اور چیز ہوتی ہے۔ بہرحال اس سے لوگ جو ہے وہ ان فرشتوں سے دیکھتے تھے، سنتے تھے، سیکھتے تھے لوگ، اور کچھ جو ہے اس لیے سیکھتے تھے کہ تاکہ ہم اس کام میں نہ پڑھیں، ہمیں پتہ چلے کہ یہ جادو ہے، اس کام میں ہم نے نہیں پڑھنا، اور کچھ سیکھ کر پھر اسی کام کو کرنا شروع کر دیتے تھے۔ بہرحال یہ اس چیز کا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں جادو کے حوالے سے ایک اور آیت ہے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يعلمون الناس السحر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کی پیروی کرنے لگے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ یہ کفر تو شیاطین کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، یعنی لوگوں کو جادو سکھانا یہ کفر ہے، اور یہ کفر سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا، بلکہ لوگوں نے ان کی طرف نسبت کی کہ سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی، ان کی جو جنات ان کے قبضے میں تھے، اور جنات کو انہوں نے جو قابو کیا ہوا تھا اور ان کے کنٹرول میں تھے، یہ سارا ایک جادو تھا سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ کچھ نقش تھے، کوئی جنتر منتر تھا، کوئی اس طرح کی چیزیں تھیں کہ جن کے بل بوتے پر سلیمان علیہ السلام نے جنات کو قابو کیا ہوا تھا، اور باقی چرند پرند اور دیگر مخلوقات ان کے قبضے میں تھیں، اور اس طرح ان کی سلطنت چلتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی نفی کی کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے، وہ اللہ کے نبی تھے، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا، اور جنات کو ان کے تابع کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ جنات ان کے تابع تھے۔ بہرحال ایک بات اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلی کہ کچھ لوگ جو جادو کیا کرتے تھے تو اس کی نسبت وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف کرتے تھے کہ یہ تو بڑا اچھا کام ہے کہ اللہ کے اتنے عظیم پیغمبر سلیمان علیہ السلام بھی یہ کام کیا کرتے تو ہم بھی یہ کام کرتے ہیں۔ تو ان کی طرف نسبت کر کے لوگ یہ کفر کا کام کیا کرتے تھے، تو اس کی اللہ نے نفی فرما دی۔ اب یہ جو جادو کا کام تھا یہ بہت عروج پر تھا۔ سلیمان علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے جادوگروں کو مارا، بگایا، ان کو قتل کیا، اور پھر جادو کی جتنے بھی کتابیں تھیں، جنتر منتر، نقش وغیرہ اس قسم کی جتنی بھی چیزیں تھیں، اس کا سارا ڈیٹا اور ساری کتابیں اکٹھی کر کے اس کو سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت سلیمانی کے نیچے زمین کھود کر اس میں دفنا دیا، لوگوں کی نظروں سے غائب کر دیا۔ پھر اس کے بعد کچھ اکا دکا جو جادوگر تھے وہ بچے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد ہزاروں سال گزرے، اور ہزاروں سال گزرنے کے بعد ابھی جب 12ویں صدی عیسوی جو گزری ہے ابھی، یعنی آج سے تقریباً سمجھ لیں ابھی 21ویں صدی ہے، تو آج سے تقریباً 900 سال پہلے دنیا میں نصارہ کا ایک شدت پسند گروہ پیدا ہوا، عیسائیوں کا ایک شدت پسند گروپ ایک بنا جو ٹمپلرز کے نام سے مشہور تھا، اور یہ کچھ نوجوان تھے جنہوں نے اپنے چہروں پر نقاب کیا ہوتا تھا اور سینے پر جو ہے ریڈ کراس کا نشان ہوتا تھا۔ یہ ایک گروپ تھا، لوٹ مار کرتا تھا، تباہی مچاتا تھا، مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتا تھا، تو ایک شدت پسند گروپ تھا۔
یہ وجود میں آیا۔ پھر اس گروپ کو کسی طریقے سے کسی ذریعے سے یہ بات پتہ چلی کہ سلیمان علیہ السلام نے تمام جادو کی کتابیں اور جنتر منتر اور اس قسم کی چیزیں جادوگروں کو مار کر ان سے سارا ڈیٹا اکٹھا کر کے اپنے تخت سلیمانی کے نیچے دفنا دیا ہے۔ تو ان ٹمپلرز نے فلسطین میں مسجد اقصیٰ میں تخت سلیمانی کے نیچے کھدائی کی، نیچے سرنگیں نکالی اور وہاں سے کچھ کتابیں اور کچھ ڈیٹا ان کے ہاتھ میں لگا، کچھ جادو کی کتابیں ان کے ہاتھ میں لگی جن میں کبالا جادو کے حوالے سے اس میں چیزیں تھیں۔ تو اس سے پھر ان لوگوں نے جادو کا کام شروع کر دیا۔ اب ایک طرف تو یہ ٹمپلرز تھے، لوٹ مار کرتے تھے، تباہیاں مچاتے تھے، شب خون مارتے تھے، تو دوسری طرف انہوں نے جادو کا کام بھی شروع کر دیا۔ تو صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے ان لوگوں کے خلاف بڑی بڑی جنگیں لگی، چن چن کر ان جادوگروں کو، ان ٹمپلرز کو انہوں نے قتل کیا۔ اکا دکا جو بچے تو کچھ انگلینڈ کی طرف بھاگ گئے، کچھ جرمنی کی طرف بھاگ گئے۔ جو انگلینڈ کی طرف بھاگے تو انہوں نے انگلینڈ میں جا کر جو تنظیم بنائی تو اس کا نام انہوں نے فری میسن رکھا، اور جو جرمنی کی طرف گئے تو انہوں نے وہاں پر جو تنظیم بنائی تو اس کا نام ایلومیناتی رکھا۔ اصل میں یہ ایک ہی لوگ تھے، بس کچھ کا منہ انگلینڈ کی طرف سیدھا ہوا تو ادھر بھاگے دم دبا کے، اور کچھ کا منہ جرمنی کی طرف سیدھا ہوا تو دم دبا کر ادھر بھاگ گئے۔ تو یہاں پر جو انگلینڈ والے تھے انہوں نے فری میسن تنظیم بنائی، جو جرمنی میں گئے انہوں نے ایلومیناتی تنظیم بنائی۔ اصل میں یہ دونوں ایک ہوئی۔ تو جادوگری کا ایلومیناتی اور فری میسن کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ لوگ شروع سے ہی جادوگر ہیں، پہلے یہ جادوگر تھے، بعد میں ان جادوگروں نے یہ فری میسن اور ایلومیناتی یہ تنظیمیں بنائی ہیں۔ اب جادو کے حوالے سے ایک اور بات یہ سمجھ لیں، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں یہ بات بتائی تھی کہ جادو سیکھنے کے لیے دو کام کرنے پڑتے ہیں۔ ایک انسان کو اپنے آپ کو ذلیل کرنا پڑتا ہے، اور دوسرا اللہ کے دین کی توہین کرنی پڑتی ہے۔ اپنے آپ کو ذلیل اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ انسان کا اور شیطان کا جھگڑا ہی اس بات پر ہے کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ میں شیطان جو ہے میں حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہوں۔ تو شیطان کا انسان کا جھگڑا یہ ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ میں افضل ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ہم نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو فضیلت بخشی ہے۔ تو شیطان اس وقت تک انسان کے کام نہیں آ سکتا، انسان کی مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ جادوگری میں شیطان سے اور جنات سے مدد لی جاتی ہے۔ تو یہ جنات اور شیاطین اس وقت تک آدمی کی مدد نہیں کرتے جب تک آدمی اپنے آپ کو ان کے سامنے ذلیل نہ کرے۔ چنانچہ اپنے آپ کو ذلیل کرنے کے لیے، یعنی جادو سیکھنے کے لیے ایسے الٹے سیدھے کام کرنے پڑتے ہیں جن سے انسان کی تحقیر ہو اور انسان ذلیل و خوار ہو، مثلا گندگی کے اندر لیٹنا، گندگی کھانا، ہر وقت گندا رہنا، تو اس قسم کی حرکتیں کرنا۔ اور دوسرے کام کرنا پڑتا ہے اللہ کی دین کی توہین۔ چنانچہ اللہ کی دین کی توہین کرنے کیے بغیر کوئی بھی شخص جادو نہیں سیکھ سکتا۔ قرآن پیپر کو ٹوائلٹ پیپر میں استعمال کرنا، نعوذ باللہ، قرآن کریم کی توہین کرنا، قرآن کی آیات کو الٹا لکھنا، قرآن کی آیات کو عورتوں کے حیض یعنی ان کے حیض کے خون کے ساتھ قرآن کی آیات کو نعوذ باللہ لکھنا، یعنی ایسی گندی گندی حرکتیں کرنی پڑتی ہیں، تب جا کر کوئی آدمی جادوگر بنتا ہے یا جادو سیکھتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کرنے سے شیطان خوش ہوتا ہے، تو پھر شیطان اس آدمی کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، اس کے ساتھ دوستی لگاتا ہے کہ تم میری مانو گے، میں تمہاری مانوں گا۔ تو چنانچہ یہ آدمی اس کی پوجا کرتا ہے، اس کی خواہش کو، اسے شیطان کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے کام کرتا ہے، اور دوسری طرف پھر اس کے جواب میں شیطان اس کے کام کرتا ہے، یعنی اس طرح پھر ایک جادو کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے میں نے گزشتہ ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس میں بڑی بڑی قربانیاں جو ہے وہ شیاطین مانگتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ کہتے ہیں کسی انسان کو قتل کرو، کبھی زیادہ تر وہ بچیوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کروا دیں۔ تو ہمارے ملک میں یہ جو بچیوں کے ساتھ جنسی زیادتی اور پھر ان کے قتل کے جو اکثر واقعات ہوتے ہیں وہ بھی زیادہ تر اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ یہ جو جادو سیکھنے والے ہوتے ہیں وہ اسی طرح گلی محلوں سے کسی بچے کو، کسی بچی کو اٹھاتے ہیں، اس کے ساتھ جنسی زیادتی کرتے ہیں، پھر اس کے ہاتھ پاؤں کاٹتے ہیں، اس کو قتل کر کے پھینک دیتے ہیں۔ یہ شیطان کے آگے انسان کی بیٹ یعنی قربانی چڑھاتے ہیں، اور اس طرح تب جا کر یہ اس قابل ہوتے ہیں کہ یہ جادو کو سیکھ سکیں اور شیطان ان کے ساتھ دوستی لگا کر ان کی مدد کر سکے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جادوگر اصل میں تو یہ شیطان کے پجاری ہوتے ہیں۔ تو شیطان جو ہے، ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کی پوری طرح مجھے الفاظ تو نہیں یاد، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع آفتاب کے وقت اور غروب آفتاب کے وقت نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور اس کی وجہ حدیث میں یہ بیان کی گئی ہے کہ طلوع آفتاب کے وقت شیطان مشرق کی طرف اس طرح کھڑا ہو جاتا ہے کہ سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان، یعنی شیطان کے دو سینگ ہیں تو ان کے بیچ میں سے ایسے سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح غروب آفتاب کے وقت سورج مغرب کی طرف شیطان جا کر سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر وہاں پر کھڑا ہو جاتا ہے، اور سورج جو ہے شیطان کے دو سینگوں کے بیچ میں سے جا کر ایسے غروب ہوتا ہے۔ تو اس وقت شیطان کے پجاری اور مشرک لوگ جو ہیں وہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں، تو ہمیں اس وقت نماز پڑھنے سے اور عبادت کرنے سے منع کیا گیا تاکہ ہم میں اور ان میں تھوڑا سا فرق ہو جائے۔ اس حدیث سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ شیطان کی سینگ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ شیطان کی سینگ جو ہیں یہ شیطان کے پجاریوں کی ایک خاص علامت ہے۔
جیسا کہ دیکھیں ہم مسلمان ہیں نا، تو ہم بحیثیت مسلمان ہمیں اسلام سے محبت ہوتی ہے، عقیدت ہوتی ہے، ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت ہوتی ہے، تو لہٰذا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اور اسلاف امت اور دین والے لوگوں کی ساتھ عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے ان کا حلیہ، ان کی شکل، ان کے سائن جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں. ہم کبھی پگڑی باندھتے ہیں، ہم داڑھی رکھتے ہیں، اس قسم کی جتنی چیزیں ہم ان کی عقیدت میں کرتے ہیں. بالکل اسی طرح جیسا کہ دنیا کے ہر معاملے میں ہوتا ہے. آپ دیکھیں مثال کے طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ پیلے رنگ کی پگڑی باندھتے ہیں، رومال باندھتے ہیں، تو ان کی جماعت کے جتنے بھی بڑے لوگ ہیں وہ ان سے عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے ان کی محبت میں وہ بھی سب پیلے رنگ کا رومال باندھتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں ایک پیر صاحب کو میں نے دیکھا، انہوں نے لمبے لمبے بال رکھے ہوئے، آدھے ادھر پھینکے ہوئے آدھے ادھر پھینکے ہوئے، تو ان کے جتنے مرید ہیں ان سب نے اس طرح کے بال رکھے ہوئے ہیں. ایک اور جو ہے فیصل آباد کے ایک پیر صاحب کی میں نے ویڈیو دیکھی، تو انہوں نے اپنی مونچھیں جو ہے نا یہاں سینٹر سے کاٹی ہوئی ہیں اور سائڈوں سے بڑی بڑی رکھی ہوئی ہیں. تو ان کے جتنے بھی مرید اور معتقدین اور خلفاء ہیں ان سب نے اسی طرح کی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں. تو یہ دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے. بالکل اسی طرح فری میسنز اور ایلومیناتی کے لوگ چونکہ شیطان کے پجاری ہیں، اس لیے یہ شیطان کے پجاری شیطان سے عقیدت کے اظہار کے لیے اس کے سینگوں کا جو نشان ہے یہ نشان اکثر یہ بنایا کرتے ہیں. چنانچہ آپ ہالی ووڈ کے اداکاروں کو دیکھیں، امریکی سینیٹرز اور وزراء کو دیکھیں، وہاں کے سیاستدان اور صدوروں کو دیکھیں، دنیا بھر کے ہالی ووڈ، بالی ووڈ، دنیا بھر کے فنکار، ایکٹرس اور لبرل اور سیکولر جتنا بھی لوگ ہیں ان کی اہم شخصیات کو دیکھیں تو وہ یہ سائن بناتے ہیں. یہ سائن اصل میں شیطان کے سینگوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے پجاری ہیں، ہم اس کے عقیدت مند ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ آپ نے اپنی طرف سے بات بنا دی، اس طرح کی بات نہیں، بس یہ ویسے ہی لوگ اس طرح کے نشان بناتے ہیں. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ تصویر آپ دیکھیں، اس تصویر میں آپ دیکھیں پینٹنگ ہے، اور یہ پینٹنگ 12ویں صدی کی ہے، یعنی اسی دور کی ہے جس کا میں نے ابھی بتایا ٹمپلرز اور کبالا جادو جب اس کی کتابیں انہوں نے دریافت کی تھیں اور صلاح الدین ایوبی نے ان کے خلاف کارروائیاں کی تھیں، اس وقت کی یہ پینٹنگ ہے، آج سے 900 سال پہلے کی. اس میں بھی دیکھیں آپ یہ سائن دکھایا گیا ہے اور شیطان کے سینگوں کو بھی دکھایا گیا ہے. اسی طرح فری میسن اور ایلومیناتی کی ایک اور سائن جو ہے تکون ہے، بڑی مشہور ہے، ایک آنکھ ہے، دجالیت کی طرف اشارہ ہے. اسی طرح ان کا ایک اور سائن جو ہے وہ آپ دیکھیں ان کی جتنی بھی عمارتیں ہوتی ہیں ان میں جو نیچے فرش پر جو ٹائلیں لگی ہوتی ہیں وہ ایک سفید ہوتی ہے اور ایک کالی ہوتی ہے. اس کے پیچھے بھی ایک خاص حکمت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات سے منع کیا کہ ہم اس طرح بیٹھیں کہ ہم پر آدھی دھوپ لگ رہی ہو اور آدھی چھاؤں، یعنی ہمارے جسم کا کچھ حصہ چھاؤں میں ہو اور کچھ حصہ دھوپ میں ہو. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ اس طرح شیطان بیٹھتا ہے. تو شیطان کے بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس طرح بیٹھتا ہے کہ اس کے کچھ جسم پر دھوپ لگے اور کچھ جسم پر چھاؤں لگے. ہمیں اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو یہ شیطان کے پجاری اس سے عقیدت کے اظہار کے لیے اپنا فرش اس طرح کا بناتے ہیں کہ آدھا کالا آدھا سفید، اس کی ایک ٹائل کالی ایک سفید، یعنی اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے جو جیسا کہ میں نے حدیث میں آپ کو بتایا. اس سے بھی وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم شیطان کے پجاری ہیں. اسی طرح ان کا ایک سائن جو ہے، ایک نشانی ان کی 9/11 ہے. 9/11 ایک آپ جانتے ہیں 9 اور 11. یہ اصل میں اس طرح تھا کہ یہ جو کبالا میجک کی جو کتابیں تھیں، ان کتابوں کے اندر جو جادو کے مختلف نقش تھے ان میں جو کوڈنگ تھی ان میں لکھی ہوئی تھی کہ 1 نمبر سے یہ مراد ہے، 2 نمبر سے یہ مراد ہے، 3 سے یہ مراد ہے، 4 5 6 7 8 9. تو اس میں 10 نمبر سے مراد خدا تھا، لکھا ہوا تھا کہ 10 نمبر سے مراد خدا ہے اور 11 نمبر سے مراد شیطان ہے. تو 10 نمبر سے مراد خدا، 11 نمبر سے مراد شیطان. تو یہ 9/11 یعنی 9 سے ڈائریکٹ 11 پر چلے جانا، بیچ میں سے 10 کو سکپ کر جانا، یہ گویا کہ یہ 9/11 اس لیے لکھتے ہیں یا اس طرح کا سائن اس لیے بناتے ہیں کہ ہم خدا کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم خدا کو بیچ میں سے سکپ کر کے 9 سے ڈائریکٹ ہم 11 پر جاتے ہیں. چنانچہ یہ 9/11 کا واقعہ 2011 میں ہوا ورلڈ ٹریڈ سینٹر، یعنی 11 ستمبر 2001 کو. تو یہ 9/11 یہ تاریخ بھی اس طرح کی تھی، اس دن یہ واقعہ ہوا. اور پھر یہ 9/11 کا سائن اور یہ چیز اس سے پہلے بھی فلموں کے اندر اور کارٹونز کے اندر دکھائی جاتی رہی. سیمپسنز امریکہ کی ایک مشہور کارٹون سیریز ہے، آج بھی جاری ہے. 80 کی اور 90 کی دہائی میں سیمپسنز نے اپنے کارٹونز کے اندر 9/11 کو بار بار دکھایا. اس وقت کی جو فلمیں ہیں 9/11 ان فلموں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ان میں بھی یہ 9/11 کا لفظ مختلف طریقوں سے بار بار دکھایا جاتا ہے. مثلاً ایک اداکار ہے، وہ اپنا جو ہے سین فلم بند ہو رہا ہے، اس کے پیچھے جو دیوار پر گھڑی لگی ہوئی ہے تو اس میں ایک سوئی 9 پر ہے اور دوسری سوئی 11 پر ہے. تو یہاں پر بھی اس سین کے اندر 9/11 کو دکھایا جاتا ہے. تو یہ چیزیں
یعنی یہ ان کے جو سائن ہیں ان کو بار بار عقیدت کے اظہار کے لیے دکھاتے ہیں. جیسے ہم بحیثیت مسلمان یا ہمارا جس پارٹی کے ساتھ جس جماعت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو ہم اس کے ساتھ عقیدت کے اظہار کے لیے ہم وہ چیز بار بار دکھاتے ہیں. جیسے 14 اگست آتا ہے تو ہم اپنے گھر پر جھنڈا لگا لیتے ہیں, یہاں پر پاکستان کا جھنڈے کا بیج لگا لیتے ہیں عقیدت کے اظہار کے لیے. تو یہ لوگ بھی عقیدت کے اظہار کے لیے اپنے سائن, اپنی نشانیاں جو شیطان کی طرف, شیطان کی پوجا کی طرف رہنمائی کرتی ہیں, وہ بار بار دکھاتے ہیں. اسی طرح جی ایک اور چیز ہے ہینڈ آف فاطمہ. ہینڈ آف فاطمہ اس طرح کا ایک ہاتھ ہوتا ہے, تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا, اس کے بیچ میں آنکھ بنی ہوئی ہے. تو یہ بھی دجالیت کی طرف اشارہ ہے. یہ عام طور پر اہل تشیع حضرات یا ایران میں اس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے, تو یہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ اس میں پایا جاتا ہے. اسی طرح یہ کچھ تعویذات ہوتے ہیں, تعویذات ہیں, آپ نے دیکھے ہوں گے کہ بہت سارے ایسے تعویذات ہیں کہ ان کے اندر کوڈنگ ہوتی ہے, نمبرز ہوتے ہیں. اب یہ نمبرز سے کیا مراد ہے یہ تو اسی کو پتہ ہوتا ہے کہ جس نے یہ نمبر لکھے ہیں. ظاہر بات ہے کہ جس نے یہ کوڈنگ کی ہے تو اس کوڈنگ کو ڈی کوڈ وہی شخص کر سکتا ہے جس نے یہ کوڈنگ کی ہے. تو ہمیں نہیں معلوم, اس میں بعض عجیب و غریب قسم کے سائن ہوتے ہیں, بعض نمبر ہوتے ہیں جو پڑھے جا سکتے ہیں, بعض نہیں پڑھے جا سکتے, مختلف زبانیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر بعض کہیں پر حمزہ 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 لکھا ہوتا ہے, کہیں پر ہا 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 لکھا ہوتا ہے. تو اس قسم کی یہ بھی کوڈنگز ہوتی ہیں. بعض اوقات یہ شیاطین کے ناموں کے پہلے اور آخری حروف ہوتے ہیں جن کے ذریعے ان شیاطین کو پکارا جاتا ہے. اسی طرح آپ نے تعویذات دیکھی ہوں گی کہ ان میں فرعون, حامان, نمرود, ابلیس اور ابو جہل وغیرہ ان کے نام لکھے ہوتے ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ جی یہ تعویذ جو ہے اپنے گلے میں ڈال کر آپ گھومیں. یعنی دیکھیں اللہ کے دین کے دشمن اور انسانیت کے نبیوں کے دشمن فرعون, حامان, نمرود, ان کے نام ڈال کر مسلمان, ان کے نام کے تعویذ بنا کر مسلمان اپنے گلوں میں ڈال کر پھرتے رہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کفریہ چیزیں ہیں, ان سے ہمیں بچنا چاہیے. اسی طرح نقش سلیمانی آپ جانتے ہیں. نقش سلیمانی جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی نفی کی ہے, لوگوں کے اس تصور کی نفی کی ہے کہ جادو سلیمان علیہ السلام کی ایجاد ہے, یا سلیمان علیہ السلام کی حکومت جادو کے بل بوتے پر چلتی تھی, یا جنتر منتر اور کچھ نقوش تھے ان کے پاس, ان کے بل بوتے پر چلتی تھی. اللہ نے اس کی نفی فرمائی. لیکن چونکہ یہ تصور لوگوں میں پایا جاتا تھا اور آج بھی پایا جاتا ہے, اس لیے بعض نقوش ایسے ہیں کہ ان کی نسبت سلیمان علیہ السلام کی طرف کی جاتی ہے کہ یہ سلیمانی نقش ہے. یعنی جس طرح یہ وہ نقش ہے کہ اس نقش کے ذریعے سلیمان علیہ السلام نے جنات کو اپنے قابو میں کیا تھا, تو یہ نقش سلیمانی ہم بھی رکھیں گے تو ہماری بھی بڑی ہمارے جو ہے طاقت ہو جائے گی, اور ہمارے حکم جو ہے بڑی بڑی جگہوں پر چلے گا. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں. تو یہ چند ایک چیزیں میں نے آپ کو بتا دیں. اب میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کے سامنے اگر کوئی شخص آتا ہے اور آپ کیسے اس کو پہچان سکیں گے کہ یہ جادوگر ہے یا نہیں ہے. مثال کے طور پر میں نے گزشتہ ویڈیو میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ جادوگر کبھی اپنا بتاتا نہیں ہے کہ میں جادوگر ہوں, وہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے کیونکہ اس کی جان کو خطرہ ہوتا ہے, لوگوں سے قتل کر دیں گے اگر وہ بتائے گا. اس لیے جادوگر اپنے آپ کو ایک نیک انسان, بزرگ, متقی, روحانی عامل کے نام سے اپنے آپ کو لوگوں میں متعارف کرواتا ہے, اور حقیقت میں وہ جادوگر ہوتا ہے. تو جادوگر کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ آپ سے آپ کی والدہ کا نام پوچھے گا. تو جو بھی شخص آپ سے آپ کا اور آپ کی والدہ کا نام پوچھے, حساب کتاب کے نام پر وہ کہے کہ میں نے آپ کا حساب کتاب کرنا, اپنا نام بھی بتاؤ, اپنی والدہ کا نام بھی بتاؤ, تو آپ سمجھ لیں کہ یہ جادوگر ہے. کیونکہ اسلام میں اس طرح کی کوئی حساب کتاب نہیں ہے کہ آپ اپنا نام بتائیں اور اپنی والدہ کا نام بتائیں. اسلام میں تو والدہ کی بجائے والد کے نام کو ترجیح دی جاتی ہے. تو یہ والدہ کا نام جو ہے یہ وہی شیطانی جو قوتیں ہیں, شیطانی جو لوگ ہیں, ان کے ہاں اس بات کو ترجیح دی جاتی ہے والدہ کے نام کو. اسلام میں تو والد کا نام عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن مسعود, عبداللہ بن عباس, تو بن لگا کر اگر والد کی طرف نسبت زیادہ تر کی جاتی ہے. تو یہ والدہ کی طرف نسبت کرنا یہ امریکی, یہودی, عیسائی, فری میسن, ایلومیناتی ان کا کام ہے. اسی طرح اگر کوئی آپ سے حساب کتاب کے لیے آپ کی قمیص یا آپ کے کپڑے وغیرہ مانگے تو آپ سمجھ لیں جادوگر ہے, کیونکہ جادوگر ہی اس قسم کی چیزوں پر حساب کتاب کرتے ہیں. اسی طرح کوئی آپ سے کہے کہ کالا مرغا لاؤ, کالی سری لاؤ, اس کا صدقہ دو, کالا فلاں, کالی فلاں, الو لاؤ, یہ ساری چیزیں یہ بھی جادو سے تعلق رکھتی ہیں. تو اس طرح کی کوئی فرمائش آپ سے کرے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ جادو کرنے لگا ہے. اسی طرح کوئی آپ سے یہ کہے, کوئی عمل آپ کو بتایا اور آپ سے کہے کہ آپ نے اکیلے بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے, چلا کرنا ہے, تو یہ سمجھ لیں کہ یہ بھی چونکہ اکیلی حالت میں شیاطین, جنات وغیرہ وہ آتے ہیں, تو یہ بھی ایک جادو کی طرف اشارہ ہوتا ہے. کوئی آپ سے یہ کہے کہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور 3 دن تک آپ نے پانی کو ہاتھ نہیں لگانا, تو یہ 3 دن تک پانی کو ہاتھ نہ لگانا, کہ آپ نے نماز نہیں پڑھنی, 3 دن تک آپ نماز چھوڑ دیں گے, آپ غسل نہیں کریں گے,
تو اسلام میں تو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ 3 دن تک پانی کو ہاتھ ہی نہ لگائیں اور نماز نہ پڑھیں اور وضو نہ کریں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی شریعت میں گنجائش نہیں. اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو سمجھ لیں کہ یہ جادو کا عمل کرنے لگا ہے مسئلہ. اور اسی طرح ایک اور چھٹی علامت یہ ہے کہ کوئی آپ کو کوئی چیز دے اور کہے کہ اس کو فلاں جگہ پر جا کے دفنا دو, قبرستان میں جا کے دفنا دو, فلاں ویران جگہ پر جا کے دفنا دو, یہ عمل ہے, اس سے یہ ہوگا, آپ کا مسئلہ حل ہوگا, تو سمجھ لیں یہ بھی کوئی جادو کا ہی سلسلہ ہے. اسی طرح کوئی آپ کی سابقہ معلومات بتائے, آپ گئے اور آپ کو بتایا کہ آپ نے یہ کیا, آپ نے کل یہ کھایا تھا, پرسوں آپ نے یہ کیا تھا, یعنی آپ کی سابقہ معلومات جو کسی اور کو نہیں پتہ وہ آپ کو بتائے, تو سمجھ لیں کہ یہ بھی جادوگر ہے. اور اسی طرح ذائچے اور نمبر وغیرہ عجیب و غریب قسم کی تعویذات, جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ جن تعویذات کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی, عجیب و غریب قسم کے نقشے بنے ہوئے ہیں اور شیطان کے سینگ بنے ہوئے ہیں. ہاں جی, یہ ایک نقشہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا, اس میں دیکھیں بڑی مشہور کتاب ہے, اور یعنی ایک معروف شخصیت کی, اور ایک یعنی اس کو ایک دینی یعنی علماء کے طبقے میں یہ سمجھ لیں کہ یہ کتاب بڑی مشہور, اس کے اندر یہ نقش بنا ہوا, اور اس میں آپ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ کیسا نقش ہے. آنکھیں بھی بنی ہوئی ہیں, 2 سینگ بھی بنے ہوئے ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ یہ تعویذ ہے, اس نقش کو آپ پہنیں. تو یہ سارے جادو کے نقوش ہیں, ان سے ہمیں بچنا چاہیے. مجھے امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.